السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل ماں نہیں ساس ہوں میں کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ سلمان ضد کر کے عریج کو اپنے ساتھ لے جائے گا اور پیچھے عروج اور مہرین بہت زیادہ اداس اور پریشان ہو جائیں گی۔ مہرین کہے گی کہ مجھے لگتا ہے کہ عریج کو واپس لینے کے لیے ہمیں پولیس سے مدد لینی ہوگی، ورنہ دوسری صورت میں سلمان ہمیں عریج ایسے تو دینے والا نہیں ہے۔ لیکن ماسٹر صاحب کہیں گے کہ ہمیں پولیس میں نہیں جانا چاہیے کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ سلمان ایک ضدی اور جنونی سا لڑکا ہے۔ اگر ہم پولیس میں گئے تو وہ مزید بھڑک سکتا ہے اور کچھ مزید برا بھی کر سکتا ہے۔ مہرین جب عروج کو اداس اور پریشان دیکھے گی تو وہ سوچے گی کہ یہ سب میری وجہ سے ہی ہوا ہے، نہ ہی میں عروج کو گھر چھوڑنے کا کہتی اور نہ ہی آج یہ دن دیکھنا پڑتا۔ تو وہ عروج سے کہہ ہی دے گی کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں نے گھر چھوڑنے کا فیصلہ غلط کیا ہے تو ہم واپس چلتے ہیں۔ لیکن عروج کہے گی کہ مجھے تو آپ کے فیصلے پہ کوئی اعتراض نہیں، میں آپ کے ہر فیصلے میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوں اور اب جو بھی ہوگا ہم دیکھ لیں گے۔ سلمان عریج کو لے تو آیا ہے لیکن وسائی بھی گھر چھوڑ کے جا چکی ہے اور عریج کو گھر پہ سنبھالنے والا کوئی نہیں۔ وہ شائستہ کو عریج کو جب بھی دے کے جاتا ہے شائستہ اسے تنگ آ جاتی ہے اور واپس سلمان کو دے جائے گی۔ سلمان جب شائستہ سے کہے گا کہ آپ کو عریج کو سنبھالنا چاہیے تو شائستہ کہے گی کہ مجھ سے اس عمر میں چھوٹی بچی نہیں سنبھالی جاتی۔ سلمان کو تو تب چڑھ جائے گی کہ انہوں نے ہی مجھے پہلے بھڑکایا کہ عریج کو لے کے آؤ اور اب میں لے آیا ہوں تو ان سے میری بیٹی سنبھالی بھی نہیں جا رہی۔ تو وہ کہے گا کہ آپ کیسے سنبھال سکیں گی، آپ کا تجربہ جو نہیں ہے۔ شائستہ سمجھ جائے گی کہ سلمان میرے اوپر طنز کر رہا ہے، لیکن پھر بھی کہے گی کہ تمہارا اس بات سے کیا مطلب ہے؟ تو سلمان کہے گا جو عورت اپنے بیٹے کو کسی اور کو دے دے پالنے کے لیے تو وہ کوئی اور بچہ کیسے پال سکتی ہے؟ شائستہ کو تو سلمان کی بات سن کر آگ ہی لگ جائے گی اور کہے گی کہ تم میرے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہو، جس پر سلمان کہے گا کہ میں آپ سے بدتمیزی نہیں کر رہا، صرف شیشہ دکھا رہا ہوں اور آپ سے کہہ رہا ہوں کہ عریج کو آپ نے ہی سنبھالنا ہے۔ تو سلمان اور شائستہ کی اس ضد میں اگر نقصان ہو رہا ہے تو وہ عروج اور مہرین کا ہو رہا ہے، کیونکہ عریج تو یہاں پر مکمل اگنور ہوگی اور اس کے بعد بیمار بھی پڑ سکتی ہے، جبکہ عروج اور مہرین تو اسے دل و جان سے چاہتے تھے اور اس کا حد سے زیادہ خیال رکھتے تھے اور اب اس کی جدائی میں تڑپ بھی رہے ہیں۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا سلمان جب اپنی بیٹی کو روتے تڑپتے اور اگنور ہوتے دیکھے گا تو عروج کو ہی واپس گھر لے آئے گا یا عریج کو اس کے حوالے کر دے گا، یا پھر شائستہ اور ادریس یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ سلمان کی ایک اور شادی کروا دینی چاہیے تاکہ سلمان عروج کو بھی مکمل طور پر بھول سکے اور عریج کو سنبھالنے کا بندوبست بھی ہو جائے۔ تو ناظرین یہ سب تو پتہ چلے گا ہمیں آنے والی ایپیسوڈز میں۔ اگر آپ اس ڈرامہ سے اپڈیٹڈ رہنا چاہتے ہیں تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔